الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ابو یحییٰ صاحب، جن کا نام ریحان احمد یوسفی ہے، بڑے ہی مشہور رائٹر ہیں. ان کی کتابیں بڑی ہی قیمتی اور مفید ہیں آج کی نسل کے لیے. بہت ہی عمدہ لکھتے ہیں. مولانا وحید الدین صاحب کے بعد میں ان کی تحریروں سے بہت زیادہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی. اور خدا کی معرفت پر اور وہی چھوٹی سی باتوں سے بڑے سبق نکال لینا، یہ ان کا خاصہ ہے. تو ان کا ایک مضمون پڑھا آرنولڈ کے اوپر، جو بہت ہی مشہور شخصیت ہیں. 1947 میں آسٹریا میں پیدا ہوئی. بعد میں 1968 میں انہوں نے امریکہ کو ہجرت کی اور یہیں پر پھر پہلے تو یہ باڈی بلڈنگ سے ان کا کیریئر شروع ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ہالی ووڈ میں قدم رکھا. فلمیں کرنے کے بعد مین جو ان کی ایک فلم آئی بہت مشہور زمانہ، جس کا نام ٹرمینیٹر تھا. اس کے کئی پارٹ آ چکے ہیں، میں بھی 1 یا 2 پارٹ دیکھ چکا ہوں. تو بڑے کمال کے ہیرو ہیں، ایکٹر ہیں. تو بہرحال انہوں نے فلمی دنیا میں بھی اپنا سکہ منوایا، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور وہاں پر بھی یہ پوری طرح کامیاب ہوئے. کیلیفورنیا کی گورنری کا عہدہ ان کو سپرد ہوا. 2003 سے لے کر غالباً 2011 تک 2 ٹرم جو ہیں وہ انہوں نے اس عہدے پر گزارے. ان کے بارے میں ابو یحییٰ صاحب کا جو مضمون تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے پاکستان کے تناظر میں انہوں نے بہت سارے نتائج اخذ کیے. اور میں بس یہی کر رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ ہندوستان کے پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، اور اپنے تجربات آپ کے ساتھ کچھ 1-2 زیادہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال ان کے بارے میں گورنری کے عہدے پر تھے جب کی بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ خبر چھپی کہ وہ ڈرائیونگ کے لائسنس کے حصول یابی میں کامیاب ہو گئے. یعنی انہیں ڈرائیوری کا لائسنس مل گیا، اب وہ گاڑی چلا سکتے تھے. اور اس کے لیے انہیں 6 مہینے لگے مختلف ٹرائل سے گزرتے ہوئے، تب جا کے انہیں وہ لائسنس ملا. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، خاص کر ہم ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کے لیے، جن کے یہاں گورنر کا ڈرائیور ہو تو گویا کہ حکمرانی اسی کی ہے. لیکن یہاں پر گورنر ہوتے ہوئے یہ عالم ہے کہ 6 مہینہ لگ جا رہے ہیں. حکومت کا ایک ادنا عہدے دار، اس کی ایک کہو اگر یو پی کی زبان میں کہا جائے تو دبنگئی، یا اس کا جو دبنگ ہے، دبنگ پنا، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بس اسے گویا سب کچھ حاصل ہے. اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ کیوں کہ وہاں پر بچپن ہی سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے قانون کی پابندی کا، قانون کی حکمرانی کا، رول آف لا کی پابندی کا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ حال ہے کہ ہم خاص طور پر مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ حکومت بھی کوئی چیز ہوتی. ہاں البتہ جہاں ڈنڈا کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے سعودی گورنمنٹ ہو گئی، دبئی گورنمنٹ ہو گئی، وہاں پر ہم مسلمان کم سے کم ڈنڈے کے زور پہ سیدھے چلتے ہیں. لیکن جہاں کہیں ہمیں اختیار ملتے ہیں، خاص کر پاکستان جیسے ملک میں، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آزادی ہے، جمہوریت کے نام پہ یا کچھ بھی کہیے، سیکولرزم کے نام پہ، تو یہاں پر ہمارے یہاں پھر ہمارے اندر کا شیطان جاگنے لگتا ہے. آج ہمارے جیسے ملک میں، ہندوستان اور پاکستان جیسے ملک میں، قانون کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر مجرم وہی ہے جس کے پاس مہنگے وکیل کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے،
تو آپ بڑے سے بڑا کرائم کر جائیے، آپ کو کوئی پکڑنے والا اور سزا دلانے والا نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں بچپن ہی سے اس کا شعور دیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ندارت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہے۔ لوگ حکومت کی نافرمانی کرنے کو گویا دین کا حکم سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک آسانی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی کووڈ کا جو معاملہ ہوا، اس میں ویکسین کے نام پر بہت ہی گورکھ دھندا یہاں پر لگا۔ لوگوں نے ہزار، دو ہزار، تین ہزار نہ جانے کتنے روپے دیے اور نقلی اور جعلی سرٹیفکیٹ میڈیسن کے بنوائے ہیں۔ اور میں ذاتی میں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ نقلی یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے والے کوئی اور نہیں، مسجد کے ائمہ حضرات، مولانا حضرات اور عالم اور مفتی حضرات بھی دیکھے جو کہہ رہے ہیں نقلی بنا لیجیے۔ یقین جانیے یہ کوئی چھوٹا موٹا یا مکروہ کے لیول کا گناہ نہیں ہے، یہ حرام سے بڑھ کر گناہ ہے۔ قرآن کی تعلیمات دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جو حکومت ہوتی ہے وہ اولی الامر کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ حکومت کا ہر حکم ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس پر عمل درآمد ہو، اس پر عمل کریں۔ لیکن کیا کہیے کہ اس ناحیے سے، اس زاویے سے ہمیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں۔ ریڈ لائٹ کو کراس کرنا ہمارے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تو وہ ابھی بات چیت اس طرح نکلی، ان کا لائسنس نہیں بن رہا تھا، تو بات چیت ہونے لگی، میں بھی وہیں پہ تھا، میرے رشتہ دار ہی لگتے ہیں، تو انہوں نے بات کی کہ میں وہاں جاؤں گا ممبئی میں اور کچھ پیسے دے کے بنوا لوں گا، وہاں پہ آسانی سے بن جاتا ہے لائسنس 2 نمبر میں، کیونکہ ایگزام میں وہ پاس نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو میں نے ان کے سامنے ایسی بات کی کہ میں نے کہا مولانا یہ مطلب، مولانا تو نہیں ہے وہ، لیکن میں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے۔ تو وہ مجھے دیکھنے لگے، یار یہ کیسی بات کر، ان کے لیے یہ بات ہی اجنبی کہ کیا یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ گویا یہ گناہ کر رہے ہیں، اسے سمجھیے۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں، حنیف ڈار صاحب، انہوں نے ایک بار اپنی پوسٹ میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک شخص دبئی میں گیا، ان کے جاننے والا ہی کوئی، تو وہ بڑی تگ و دو میں لگا رہا کہ ہمیں لائسنس مل جائے، لیکن کسی بھی قیمت پہ اس کا لائسنس نہیں بن رہا تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے قاری صاحب کو یہ واقعہ بتایا کہ بھائی، تو قاری صاحب نے کہا صبر رکھو، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کو کہو کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں اور مجھے لائسنس میرا بن جائے۔ بعد میں واقعہ یہ ہوا، میں نے یہ واقعہ ان کی تحریر میں پڑھا کہ ان کو لائسنس مل بھی گیا، وہ لگ گئے جس طرح سے لگنا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ خود بھی گاڑی میں تھے، وہ بھی مر گئے، اور جو سامنے جن کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی مر گئے۔ یہ تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ خدا کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، آپ جلد بازی نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لائسنس نہیں مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں، آپ اس کی پریکٹس کیجئے، اچھے سے سیکھیے، اس کے بعد مل جائے گا۔ میں آپ کو خود کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں سعودی میں 2 یا 3 مرتبہ، شاید 2 مرتبہ فیل ہوا، اس کے بعد تیسری مرتبہ مجھے لائسنس ملا، 4 ویلر کا لائسنس۔ جبکہ یہی انڈیا سے میں گیا تھا تو ڈرائیونگ کے ویزے پہ گیا تھا، تو یہاں پر ایک 2500 یا 3000 اس وقت لیے تھے، 2010 یا 11 کی بات، تو 15 دن یا 10 دن کی ٹریننگ تھی، اور اس کے بعد لائسنس بنانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ تو ٹریننگ کا جب وارہ آیا تو یہ تو ایک لے کے بیٹھے تھے آفس، جانا تھا وہاں سرکاری جو یہ ہوتی ہے ٹریننگ اسکول، وہاں پر میں گیا، اور مجھے ابھی تک گاڑی صحیح آئی نہیں تھی، 10 دن پریکٹس کی ہوگی بس ایسے ہی۔ تو جو مجھے سکھانے آتے تھے
میں نے ان سے کہا کہ یار میرے ساتھ تو پرابلم ہو جائے گا، مجھے تو اب ایک تو لائسنس نہیں ملا، تو مجھے جانا سعودی ہے. تو بہرحال اس نے کچھ اندر بات کی، میں بس گاڑی میں بیٹھا ہی تھا اور مجھے کہا چلو ہو گئی تمہاری ٹیسٹ، اور میں پاس ہو گیا. یہ حال ہے ہمارے ملک کا. میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن اس وقت شاید مجھے اس چیز کا شعور نہیں تھا، لیکن اب ہے. اب جتنی کوشش بنتی ہے میں کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی لاشعور طور پر کوئی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے انشاءاللہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ حکومت کے ہر فیصلے پر آمنا و صدقنا نہیں، ہم مانتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو بڑے ہی سخت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فمیتته میتۃ جاہلیہ، کہ جو اطاعت سے نکل گیا، جو جماعت سے الگ ہو گیا اور پھر مرا، تو اس کا مرنا گویا کہ جاہلیت کی موت ہے. یہ بڑی سنگین بات ہے. اب یہاں پر یہ کیا چیز ہے، کس کے متعلق ہے؟ آپ کہو گے کہ یہ کہاں کی لا کر آپ نے کہاں فٹ کر دی. ایسا نہیں. دراصل یہ صوفیہ حضرات اس کا یہ کرتے ہیں کہ یہ بیت ہے جو وہ لیتے ہیں نقش بندیہ اور چشتیہ. نہیں، یہ اصل حکمرانی کی بیت سے ریلیٹڈ ہے. کیوں کہ اگر آپ حکمراں کے خلاف جائیں گے، حکومت سے بغاوت کریں گے، تو سماج میں انتشار پھیلے گا، بد امنی پھیلے گی، اس کے استحکام کو ایک ٹھیس پہنچے گی. جو سماج میں اسٹیبلٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ ویکسین نہیں لگا رہے ہو تو اس کا انکار کیجئے، لیکن آپ جعلی بنا رہے ہو اور پھر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہو اور پھر دوسروں کو ترغیب دے رہے ہو، یہ حرام در حرام ہے. اسے سمجھیے. تو بات یہ چل رہی تھی آرنولڈ کی کہ 6 مہینہ اسے مشقت کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، تب جا کر اس کو لائسنس ملا. کیونکہ وہاں پر رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. کوئی بھی سماج، کوئی بھی قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس سماج کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہو. یہ قانون ہی ہے، ورنہ جس انسان کے پاس پاور ہوگا وہ بگاڑ پیدا کرے گا. ایک کا قول ہے نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹ ایبسلوٹلی، کہ پاور بگاڑتا ہے اور مطلق پاور مطلق بگاڑ پیدا کرتا ہے، مطلق بگاڑ لاتا ہے. لیکن انہیں قابو کرنے کے لیے کیا ہے؟ 2 ہی ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے پاس تقویٰ ہو یا پھر اسے قانون کا ڈر ہو. اب تقویٰ بہرحال یہ آج ایسے لوگ آپ کو کتنے ملیں گے. ہاں، لیکن قانون کا ڈر اگر پیدا کیا جائے تو پھر کمزور بھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ سکتا ہے. لیکن جہاں قانون ہی نہ ہو، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کون؟ زیادہ تر میرا جو نشانہ ہے وہ غیر قوم نہیں ہے، ہندو قوم. یہی میں تو اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو تو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ حکمراں کی اطاعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں میں نے ابھی ایک صاحب ہمارے جاننے والے، ان کا بھی میں نے واقعہ سنا. وہ بینک سے لون لیتے ہیں اور پھر بھرتے نہیں. میں نے انہیں پوچھا یار یہ تو بڑا گناہ ہے. کہ اس میں کیا گناہ، گورنمنٹ ہمارے سے ٹیکس لیتی ہے، یہ کرتی ہے. میں نے کہا واہ رے واہ، کچھ عجیب طرح کی سوچیں ہیں، کچھ عجیب وچار ہیں، ایسے وچار جو آپ کو حیران کر دیں کہ یہ کیا، مطلب کس طرح کا فلسفہ ہے. اور اچھے خاصے لوگ جو مدرسہ چلاتے ہیں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسہ چلاتے ہیں، ائمہ ہیں، عالم ہیں، یہ ان لوگوں کی بات. عوام تو چھوڑیے، وہ تو کل انعام ہے، چوپایوں کی مثل ہے. تو اس کا شعور اپنے اندر پیدا کیجئے اور یاد رکھیے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے. حکومت کے گناہ شریعت کے گناہ ہیں. سعودی عرب میں نے دیکھا تھا ایک بار کہ اخبار میں آیا تھا کہ ریڈ لائٹ کراس کرنا حرام ہے. گرانڈ مفتی اعظم جو سعودی کے تھے، ان کا فتویٰ تھا. میں اسے غلط نہیں مانتا، یہ صحیح ہے.
نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ہی تو دین ہے. اگر اسلام صرف اسی طرح رہ گیا ایک اور کسی دوسری چیزوں میں آپ کو انسان بنانے کی ترغیب ہی نہ دے تو وہ اسلام کیا؟ اسے پھر وہ آفاقیت اور وہ عالمیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستوں، یہ سمجھنے کا مقام ہے، اسے سمجھیے اور اس پر خود بھی ایجوکیٹ ہوئیے اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ حکمراں چاہے جو ہوں، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن چونکہ نظم ان کے اختیار میں ہے، اسٹیبلٹی قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تو اس اسٹیبلٹی میں، اس استحکام میں اگر ہم خلل ڈال رہے ہیں تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بس یہی میرا پیغام ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.